بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی فضل المشی الی الصلاۃ۔ یہ باب نماز کی طرف پیدل چل کر جانے کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ یعنی جو حضرات مسجد نماز پڑھنے کے لیے پیدل لاتے ہیں تو ان کا جو اجر ہے، ان کی جو فضیلت ہے، اس کے اندر بیان ہے۔ اس کے اندر اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ جن لوگوں کے مکانات مسجد سے دور ہیں، آیا وہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یا جن کے مکانات مسجد کے قریب ہیں، کیا وہ فضیلت رکھتے ہیں؟ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جن کے مکان مسجد سے قریب ہے ان کو فضیلت ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، جن کے مکانات مسجد سے دور ہیں اور وہ نماز کے عادی ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے میں ان کی خاصی دلچسپی ہوتی ہے، تو ان کو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوں وہ مسجد آتے جائیں گے، گھر سے وضو کر کے نکلیں گے، چونکہ گھر مسجد سے دور ہوگا تو قدم زیادہ ہوں گے، تو جب قدم زیادہ ہوں گے تو جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک گناہ اس کا مٹایا جاتا ہے اور ایک نامہ اعمال میں اس کے اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ البتہ کچھ کہتے ہیں نہیں، وہ لوگ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں جن کے گھر مسجد سے قریب ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ تکبیر اولیٰ میں بھی آسانی سے شریک ہو سکتے ہیں، مسجد میں کوئی درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، اس میں آسانی کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، مگر اکثر کی رائے یہی ہے کہ فضیلت اس انسان کو ہی حاصل ہوگی کہ جو مسجد سے جس کا گھر دور ہو۔ تو اس کے اندر پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا۔ جتنا مسجد سے دور ہوتا ہے کسی انسان کا گھر، اسی قدر اسے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ یعنی جس کا گھر جتنا زیادہ دور ہوگا مسجد سے، اسے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ وجہ یہی ہے کہ جتنے قدم زیادہ ہوں گے نہیں اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ دوسری حدیث حضرت ابی ابن کعب کی ہے، وہ فرماتے ہیں، کان رجل لا اعلم احد من الناس ممن يصلي القبلہ من اہل المدینہ ابعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل۔ کہتے ہیں کان رجل، کہ ایک شخص تھا، لا اعلم، میں نہیں جانتا، احد من الناس، لوگوں میں کوئی ہوگا، ممن یصلی القبلہ، جو قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، من اہل المدینہ، مدینہ کے لوگوں میں، ابعد منزلہ، کہ جس کا گھر دور ہو، من المسجد، مسجد سے، من ذالک الرجل، اس شخص سے۔ یعنی میرے خیال میں مدینے کے اندر سب سے زیادہ جو گھر دور تھا وہ اسی شخص کا تھا جس کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا۔ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور کبھی بھی نماز وہ چھوڑا نہیں کرتا تھا، لا تخطئه، خطا نہیں کرتا تھا، یعنی کبھی غیر حاضر نہیں رہا کرتا تھا۔ فَقُلْتُ، ایک دن میں نے اس سے کہا، لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكُبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ، کہ اگر تو چاہتا، یا آپ نے رائے دی کہ اگر تو ایک گدھا خریدتا، ایک سواری خرید لیتا جس پر تو سردی کے اندر، یعنی جو بارش وغیرہ ہو اس وقت، رمضاء، گرمی کے اندر، یعنی رمضان جب سخت گرمی ہو، والظلمہ، یعنی جب تاریکی ہو یا موسم خراب ہو، اس وقت تم سواری پر سوار ہو کر مسجد آ جاؤ۔ تو آپ نے، شخص نے کہا، ما احب ان منزلی الی جنب المسجد، میں یہ نہیں چاہتا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد سے قریب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں سواری پر سوار ہو کر آؤں گا
تو جلدی جلدی آؤں گا، تو جو پیدل چلنے کا جو ثواب تھا، ہر قدم پر نیکی کا ملنا اور ایک خطا کا معاف ہونا، میں اس ثواب سے محروم ہو جاؤں گا اور میں یہ نہیں چاہتا۔ فنمی الحدیث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فنمیہ پہنچائی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی یہ بات، یہ واقعہ پہنچایا گیا۔ فسألہ عن ذلک، آپ نے اس کو بلوایا اور پوچھا کہ تمہارے اس جملے کے بارے میں تمہاری کیا نیت تھی۔ فسألہ، آپ نے اس سے پوچھا، عن ذلک، اس جملے کے بارے میں جو اس نے یہ کہا تھا کہ میں مسجد کے قریب رہنا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تمہاری اس سے کیا نیت ہے؟ اس نے کہا اردت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب لی اقبالی الی المسجد ورجوعی الی اہلہ اذا رجعت۔ اس نے کہا اردت، تو میں نے یہ ارادہ کیا، یعنی میری نیت یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، این یکتبا، کہ لکھا جائے، لی میرے نامہ اعمال میں، اقبالی الی المسجد، مسجد آنے کی طرف کا ثواب بھی اور لوٹ جانے کا ثواب بھی جب میں گھر لوٹ جاؤں، اذا رجعت، یعنی جب میں نماز کے لیے آؤں اس وقت بھی میرے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے، اور جب میں واپس جاؤں اس وقت بھی میرے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اعطاک اللہ ذالک کلہ، اللہ رب العزت نے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ انتاک اللہ ما احتسبت کلہ اجمع، انتا کا یعنی عطا کیا یا عنایت فرمایا اللہ رب العزت نے، ما احتسبتا، جس کا تو نے گمان کیا تھا، یعنی جو کچھ تو نے نیت کی تھی، اللہ رب العزت نے کلہ اجمع، ساری کی ساری چیزیں تجھے عطا کر دی ہے۔ اسی باب کی ایک اور حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی کہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، فرمایا جو شخص من خرجا، جو نکلا، من بیتہ، اپنے گھر سے، متطہرا، پاکیزہ حالت میں یعنی باوضو ہو کر، الی صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کا اجر ایسا ہی ہے، اتنا ہے جتنا ایک حاجی جب احرام باندھ کر نکلتا ہے۔ تو حاجی جب حج کے لیے احرام باندھتا ہے، جو اجر اس کو ہے وہی اجر اس نمازی کو ہے جب وہ گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے۔ پھر فرمایا ومن خرج الی تسبیح الضحی لا ينصبه الا ایاہ، اور جو انسان نکلتا ہے تسبیح الضحی، چاشت کی نماز کے لیے، لا ينصبه، نہیں تھکاتا ہے اس کو، الا ایاہ، مگر یہ نماز، یعنی جو یہ نکلتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اس مشقت کی، اس نکلنے کی وجہ صرف چاشت کی نماز ہے، فاجرہ کحج کاجر المعتمر، تو اس کو عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ وصلاۃ علی عصر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی العلیین، اور پھر فرمایا وصلاۃ علی عصر صلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز، یعنی ایک انسان ایک نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد دوسری نماز جب پڑھتا ہے تو اس کے درمیان میں، ان دو نمازوں کے درمیان میں، لا لغو بینہما، کوئی لغو کام نہیں کرتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، کتاب فی العلیین یا فی علیین، تو وہ اس کا یہ کام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب علیین کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی اس اکثر کی رائے ہے کہ جنتیوں کا یہ ایک خاص مقام ہے جو سب سے بلند ہے، اس کو مقام علیین کہا گیا ہے۔ بعض نے کہا نہیں، یہ جس نامہ اعمال کے اندر لوگوں کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، خصوصاً نیک اعمال لکھے جاتے ہیں، اس کو علیین کہا جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کی رائے ہے، ایک جنت کا ایک خصوصی درجہ ہے جس کو علیین کہا گیا ہے، ایک دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کے نامہ اعمال میں جو اعمال لکھے جاتے ہیں اس دفتر کو بھی علیین کہا جاتا ہے۔